الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وہ کتنا فاصلہ ہے جس کے بعد نمازی کے سامنے سے گزرنے پر گناہ نہیں ہوتا؟ سوال کیا گیا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ جیسے ہی نمازی کے آگے نماز والی جگہ ختم ہو جائے اس کے بعد وہاں سے گزرنا جائز ہے۔ اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ نماز کے دوران نمازی کے سامنے سترہ رکھنا یعنی کوئی رکاوٹ یا چیز رکھنا ایک مؤکد سنت ہے، اور بعض اہل علم اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لیے سخت وعید سنائی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر گزرنے والا یہ جان لے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اس پر کیا وبال ہے تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بجائے 40 تک کھڑا رہنا بہتر سمجھے۔ راوی ابو نضر کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 480، صحیح مسلم حدیث نمبر 507۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو تو وہ فاصلہ کتنا ہو جہاں سے گزرنے پر گناہ نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے متعدد اقوال ہیں، تاہم اگر نمازی نے اپنے سامنے سترہ رکھا ہو تو گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس سترے کے باہر سے گزرے، اور اگر سترہ موجود نہ ہو تو فقہا کے دو مشہور اقوال ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پہلا قول، یہ معاملہ عرف یعنی معاشرتی عرف پر موقوف ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر نمازی کے سامنے کوئی سترہ نہ ہو اور کوئی شخص اتنے فاصلے سے گزرے جو عمومی عرف میں نمازی کے سامنے شمار نہ ہوتا ہو تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، جیسے کہ وہ شخص جو سترے کے پیچھے سے گزرتا ہے۔ یعنی اگر آپ عرف کے لحاظ سے نمازی کے سامنے والے علاقے میں شمار نہیں ہوتے تو وہاں سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا قول، شرعی انداز سے فاصلے کی مقدار بیان کی گئی ہے، اس میں دو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نمازی کے قیام کی جگہ سے 3 ہاتھ یعنی 3 گز کا فاصلہ۔ نمبر 2، یا نمازی کی سجدہ گاہ سے 1 بکری کے گزرنے کی جگہ کے برابر کا فاصلہ۔ یہی مقدار نمازی کے سامنے سترے کے لیے بھی مقرر کی گئی ہے، اور یہ قول کثیر اہل علم کا ہے۔ اس کی دلیل صحیح احادیث سے بھی ملتی ہے، چنانچہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلی اور دیوار کے درمیان 1 بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 474، صحیح مسلم حدیث نمبر 508۔ اسی طرح جناب نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے تو دروازہ کو پچھلی سمت رکھتے ہوئے آگے بڑھتے اور 3 ہاتھ کے قریب دیوار سے فاصلہ رکھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ آپ یہ اس لیے کرتے تھے کہ جناب بلال رضی اللہ عنہ کی بتلائی ہوئی جگہ تلاش کرتے تھے کہ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر میں نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 484۔ فتوی شیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13700۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔